جی سر، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ یہ کس سے جی؟ آپ سے جناب۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ مرزا صاحب کی نبوت کے دعوے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جناب سے۔ دیکھیں، ایک آپ کو بات بتا دوں، سب سے پہلے جو بندہ سوال کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس جواب ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ اگر سوال کرنے والے نے اپنے پاس جواب ہی ٹھیک نہیں لکھا ہوا تو جتنا مرضی ہم سچا جواب دے دیں، تسلی بات ایکوریٹ، وہ اس نے ہر مرتبہ اپنا جواب دیکھنا ہے، میرے پاس تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے جی، میرے پاس تو یہ میں لکھا ہوا، یہ غلط۔ میری بات سنیں پلیز، جی بات سنیں۔ جس کو قرآن کا فہم ہے نا، قرآن کا فہم مسلمانوں کے پاس اس معاملے میں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی نبی بناتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اب جو بھی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر نبی آ سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا بھی یہی ایمان ہے۔ آخری بھلے کہتے رہے، تھوڑی دیر آخری بات کو سائیڈ میں رکھ دے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو آخری کیسے ہوں گے؟ یہ عقل اور فہم کی بات ہے، جو آخر میں آتا ہے وہی آخری ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی طریقے سے دیکھ لیں کہ کوئی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر آخری نہیں مانتا ہے، اور قرآن کا فہم یہ بتاتا ہے، دین کا فہم یہ بتاتا ہے۔ جس کے پاس قرآن کا علم اور فہم ہے اس کو پتہ ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئے گا، اسی شریعت پر عمل کرے گا، یہ قرآن مجید، اس سے ایک نقطہ نہ زیادہ نہ کم، تو اس لحاظ سے وہ امتی ہوگا۔ تو مرزا صاحب نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ جو چیز کی خبر جس آنے والے مہدی کی، امام مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ بنا کر بھیجتا ہے۔ نہیں تو دنیا میں لوگ خود ہدایت لیتے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، علم والے لوگوں سے۔ ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے، اس کے علاوہ ہدایت یافتہ ہوتے ہی کوئی نہیں۔ یعنی پہلے سے ہی ہدایت اپنی دے کر اللہ تعالیٰ سے بھیجتا ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت یافتہ۔ سارے نبی ہدایت یافتہ تھے، امام مہدی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی کوئی لوگ امام مہدی نام ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا نام تو یہ مرزا صاحب ہے، ان کا نام امام مہدی ہی نہیں ہے۔ کوئی کیا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہتا ہے صرف امام ہوگا، تو مہدی ساتھ لگائے نا۔ امام مہدی کا مطلب یہ ہے ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ تو سارے نبی ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہدایت یافتہ آنے کی ایک پیشن گوئی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور قرآن کا علم اور فہم بتاتا ہے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ قرآن شریعت کے نیچے تابع آئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، وہ ذل ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، وہ امتی ہوگا۔ جس کے پاس قرآن کا علم اور فہم ہے، جو متقی ہے، ساتھ میں متقی ہونا سب سے پہلے۔ متقی نہیں ہے، قرآن کا علم اور فہم لیے پھرتا ہے اور وہ متقی نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں بھیج دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ علم اور فہم اور متقی ہو تو اس کو صاف پتہ ہے، واضح پتہ ہے کہ اب امتی نبی آئے گا، نئی شریعت لے کے، نئے احکامات لے کر کوئی نہیں آئے گا، اور حقیقی طور پر نبی کوئی نہیں آئے گا، امتی بن کر آئے گا۔ جی جناب۔ سر پھر یعنی کہ امتی ہوں گے نا، جی امتی ہو گئے نا، نبی تو نہیں ہو گئے نا جناب۔ آپ میں نے بھی عرض کر رہا آپ ہوں، نے کہا کہ دیکھیں، جو نبی ہوگا تو وہ تو الحمدللہ، جو نبی ہوتا ہے تو اس سے اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ تو مرزا صاحب تو پھر امتی ہو گئے نا، نبی تو نہیں ہو گئے۔ جناب آپ کو بتا رہا ہے آپ کی کیا خواہش ہے وہ اپنے اندر رکھے، ہم نہیں منع کر رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں امتی نبی ہوں، ذل بروز ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے، آپ کو بتایا، میں مرزا صاحب کی وجہ سے مرزا صاحب کو نہیں مان رہا ہوں، یعنی امتی اور ذل بروز۔ اگر مرزا صاحب امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرتے، ذلی بروزی ہونے کا نہ دعویٰ کرتے، تو میں ان کا انکار کرنے والا پہلے کھڑا ہوتا۔ میرے پاس قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے، اور میں اس فہم کو لیتا ہوں کہ اب جو نبی آئے گا امتی بن کر آئے گا، اس کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور نبی آنے کی مخالفت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، بلکہ نبی آنے کی پیشن گوئیاں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے انسانوں کو قرآن میں کہ جب میرے نبی آئیں ان پر ایمان لانا، جو ایمان نہیں لائے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے رہے ہیں انسانوں کو۔ آپ کہتے ہو آخری نبی، پورا قرآن پھرول کے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں فرمایا،
نہ یہ فرمایا کہ اب میں نبی نہیں نہ بھیجوں